بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے مونٹاج دیکھا جی، آج دنیا بھر میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے، اور یوم استحصال ہے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، مودی سرکار کر رہی ہے، اور جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، اس کے 2 سال ایک نیا فیز تھا۔ زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، زبردستی مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی، مقبوضہ کشمیر کا خصوصی ریاستی درجہ ختم کیا گیا 5 اگست 2019 کو، اور مودی سرکار نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر راجیہ سبھا اور لوک سبھا سے ایک امینڈمنٹ منظور کروائی، اور آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا، آرٹیکل 35A کو ختم کیا گیا، اور پچھلے 2 سال سے مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کی جائے، وہاں پہ غیر کشمیریوں کو، ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے، ڈومیسائل دیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام اس کو قبول کر لیں، اس ظلم و ستم کو، اس جبر کو۔ لیکن جو سوچا گیا تھا 2 سال پہلے وہ نہیں ہوا، اور کشمیر کے عوام نے ایک دن کے لیے بھی یہ ظلم و ستم قبول نہیں کیا۔ لاک ڈاؤن، بھاری تعداد میں وہاں پہ فورسز اتاری گئیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جس دن وہاں سے کسی نوجوان کشمیری کا، کسی خاتون کشمیری کا، کسی بوڑھے کشمیری کا جسد خاکی نہ نکلا ہو۔ گھر گھر تلاشی کی جا رہی ہے، ہر گلی میں بھارتی فورسز جو ہیں وہ دن دناتی پھر رہی ہے، اور آج 2 سال ہو گئے، اور 2 سال میں انڈیا نے ہندوتا کا جو نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، بی جے پی نے، RSS نے، اس میں ایک لمحے کی بھی کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوئی، اور اب دلی نواز کشمیری قیادت کے آگے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اور محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، یہ سب کے سب وہ جو دلی نواز تھے وہ بھی آج دلی کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ بھی اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت شروع کی جائے۔ آج دنیا بھر میں امریکہ، برطانیہ، یورپ اور تمام دنیا میں اسلام آباد، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، ہر جگہ پہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، اور اسے یوم استحصال کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسی مناسبت سے وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ چوہے صاحب، پہلے آپ آج کے دن کے بارے میں۔ نہیں، اس پر آج کا دن جو ہے یہ سیاہ روح سے لکھا گیا ہے، اور اپنے خون سے کشمیریوں نے، اور مقبوضہ کشمیر میں وہ ہیں، وہ دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان مرد آباد، مودی مرد آباد، امرت شاہ مرد آباد، امیت شاہ جی ہاں، اور ان کے گماشتے مرد آباد، پاکستان زندہ آباد، کشمیری جدوجہد زندہ آباد، اور پاک کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کشمیر آزاد ہوگا، پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا، اور ہندوستان کے جو انہوں نے بویا ہے وہ کاٹیں گے۔ ہندوستان کے کونے کونے سے 36 میں سے کئی ریاستوں میں اس وقت بغاوت جو ہے وہ جنم لے چکی ہے، اور ایک بڑا واقعہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے ساتھ الحاق شدہ آزاد جموں کشمیر میں 2 دن پہلے، 4 دن پہلے الیکشن جو ہوئے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی اکثریت لے کے سامنے آئی ہے، اور انہوں نے پاکستان اور مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بارڈر پر جن کا گاؤں ہے، اور جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں کے ڈال کے دیکھتے ہیں، اس سپوت کو وزیر اعظم آزاد کشمیر مقرر کیا، انہوں نے حلف لے لیا ہے، اور جناب سردار عبدالقیوم المعروف نیازی، حالانکہ مغل ہیں تو ان کو نیازی بنانے پر لوگ مصر ہیں، تو ان کو ہم نے زحمت دی ہے کہ وہ کشمیر کی صورتحال ہو، یا مقبوضہ کشمیر کے مظالم ہوں، یا پاکستان کے کشمیری ہوں، اس کے اوپر آپ قوم کو اعتماد میں لیں۔ جی شروع کریں سر، پوچھیں۔ تو ابھی سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، وہ جو اپوزیشن کے دعوے ہیں کہ آپ لوگ دھاندلی کی پیداوار ہے،
اور آپ نے موٹے موٹے امیر اربوں خربوں روپے لگا کے انہوں نے سیٹیں خرید لی ہیں اور اپوزیشن کو شکست دی گئی ہے اور یہ الیکشن بھی پاکستان کی طرح چھینا گیا ہے. تو پہلے تو اس کے اوپر وضاحت فرمائیں کہ کیا صورتحال رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ پاکستان ٹی وی چینل سے یہ پہلا آپ کا AR وہی ہے جس کو میں انٹرویو دے رہا ہوں. یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے جرأت مند بہادر شخص کی حکومت ہے اور چیئرمین PTI ہیں. ان کے بیانیے نے کشمیریوں کو مجبور کیا کہ وہ PTI کو ووٹ دیں. ایک تو یہ بیانیہ تھا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں اور انہوں نے مختلف جلسوں بڑے بڑے جلسوں کو آ کے کشمیر کے ڈویژن وائز خطاب کیا اور لوگوں کو یہ باور کرایا. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی سفیر ہونے کا بلکہ وکیل ہونے کا بھی ثبوت دیا. یونائٹڈ نیشن میں بڑی جرأت مندانہ گفتگو تھی. سلامتی کونسل ہو کوئی اور مسلم ممالک کا ادارہ ہو, کہیں بھی انہوں نے کوئی کسر کمی کجی نہیں چھوڑی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو اس مقام پر حوصلہ افزائی کرنے میں. ساتھ ایک طرف یہ چیز تھی, دوسرا آزاد کشمیری کے جو لوگ بسنے والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے محسن ایک آزاد کشمیر ہونے کا ثبوت دیا. وہ اس طرح کہ انہوں نے جو انصاف ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا اور وہ جب عام گھرانوں تک یہ چیز پھیل گئی کہ ایک گھرانے میں چار کارڈ پڑے ہوئے ہیں اور ایک کارڈ کی قیمت 10.5 اور 11 لاکھ روپیہ ہے, اور میں اس کو ATM کارڈ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مریض آپریشن کے لیے یا علاج کے لیے کسی بھی آزاد کشمیر یا پاکستان کے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں اس کا جو بل ہے وہ عمران خان کا وہ پروگرام پے کرتا ہے. وہ چاہے آپریشن کی صورت میں ہو یا کسی بیماری کی صورت میں, وہ علاج کا جو بل ہے وہ عمران خان دیتے ہیں. تو اس طرح اس عرصے میں اس جو محسن آزاد کشمیر ہونے کا جناب چیئرمین تحریک انصاف وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو آزاد کشمیر لوگوں کو تحفہ دیا, اس سے لوگوں میں وہ جو ان کا بیانیہ یہ کہ ہم عام لوگوں کو, غریب لوگوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں, تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو حقیقی معنوں میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ تبدیلی لا کے دکھائی ہے. حالانکہ اس ملک میں روٹی کپڑا اور مکان کے بھی نعرے لگے, اس ملک میں تندور سے سستی روٹی کے بھی نعرے لگے. آزاد کشمیر میں نہ سستی روٹی آئی نہ روٹی کپڑا اور مکان آیا. تو اس دفعہ اب کی بار لوگوں نے انتہائی ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوئے. میں الیکشن کمیشن اور آزاد کشمیر کی انتظامیہ اور پاک فوج کا بالخصوص کہ انہوں نے ہر موقع پر جو ہے وہ امن عامہ کا معاملہ ہو, کوئی آفت آئے کہیں سے, کوئی سیلاب کی شکل ہو, کوئی زلزلے کی شکل ہو, تو پاک فوج نے پوری قوم پر ایک شفقت بن کر وہ اترتے رہے. تو اس بار بھی انہوں نے انتخابات میں جو رول پلے کیا وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر جانبدارانہ رول ہے. یہ کوئی پاکستان پنجاب لاہور کا علاقہ نہیں, یہاں ایک بندہ ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا اس کو جانتا ہوتا ہے یہ دوسرا کون ہے. پورے پولنگ سٹیشن میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ایجنٹس, وہ ایک آدمی کا باپ کا نام جانتے ہوتے ہیں اور یا اس ووٹر کو جانتے ہوتے ہیں. تو اس طرح انتہائی خوبصورتی سے یہ الیکشن ہوا ہے اور ہمیں سادہ اکثریت ملی ہے. اگر یہ ہوتا تو پہلے وقتوں میں وہ اکثریت مانگتے تھے, لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. بڑے اچھے خوش اسلوبی سے یہ انتخابات ہوئے. سردار صاحب, آپ ایسے موقع پہ وزیر اعظم بنے ہیں کہ جب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بھی انتہائی گمبھیر ہے اور پاکستان بھی اس وقت انڈر تھریٹ ہے, اور کشمیر کا مقدمہ آپ کیسے لڑیں گے, اس کو آگے کیسے لے کے چلیں گے, یہ ذرا بتائیے. کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جانا ہے اور آپ نے کشمیر کا مقدمہ پیش کرنا ہے, تو آپ ذرا اپنا ویژن بتائیں کشمیر کے بارے میں. دیکھیں جی صابر شاکر صاحب,
آزاد کشمیر کی اسمبلی، آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کے عوام، یہ سارے کے سارے، اور بالخصوص ایل او سی کی پٹی ہے، یہ 13 حلقے ہیں۔ اور میں خاص طور پر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حلقہ تقریباً 70% جو ہے وہ ایل او سی کی پٹی پر ہے، اور میرا گاؤں جو ہے وہ 1500 گز کے فاصلے پر میرے گھر سے انڈین آرمی کی پوسٹیں ہیں، وہ وہاں سے گولہ باری کرتی ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، لوگ ہمارے شہید اور زخمی ہوتے ہیں۔ ان ملاق کو ہمارا پورا گھر تباہ کر کے رکھ دیا گیا، لیکن میں واحد آدمی ہوں اس طرح کے اسٹریچر رکھتے ہوئے میں ایل او سی پر ہی رہتا ہوں۔ وہ 3-4 مرتبہ جو ہے وہ ہم پر فائرنگ گولہ باری بھی ہوئی ہے اور بال بچتے رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب نے یہ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم مقبوضہ کشمیر سے، تو ہم ان کے بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی ہو، یوم کوئی سیاہ ہو، یا 5 اگست کی استثالی ڈے جو ہم مناتے ہیں، جو آج ہم نے منایا بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے سیشن میں، اور پھر ایک واک بھی ہم نے مظفر آباد میں کی ہے، جس کا آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے جو ہے وہ ہر طرح کا سلسلہ کشمیری بھائیوں کے لیے ادھر رکھا ہے۔ یہ 3 حصوں میں ہم اس قضیے کو لیتے ہیں کہ یہ ہمارے اس آزاد کشمیر ایک ایسا شخص جو ایل او سی پر رہتا تھا، ادھر تو کشمیر کی صورتحال کی بنیاد پر ہم ان کی اخلاقی سفارتی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ایل او سی کے بسنے والے شخص کو آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزد کیا، اور میں آج سے جو ہے وہ کل ہمارا انتخاب ہوا، ہمارا اس کے حلف ہوا، اور آج ہم نے میں کوئی تقریباً میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کوئی آج رات سے اور آج دن کو 10,000 آدمی سے مل چکا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی محبت ہے عمران خان کے لیے اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے۔ اور پھر آزاد کشمیر میں 2 طرح کے معاملات ہیں، ایک ایل او سی کی پٹی کے ہیں، اور ایک جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہ اس کے مقبوضہ کشمیر میں بہت اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہاں سے فون کسی طریقے سے کالیں آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پار بھی اس کے اثرات گئے ہیں کہ قیوم نیازی ایک سرحد پر رہنے والا آدمی، اس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا گیا، تو بہت اچھا میسج کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور میں اس کے اچھے اثرات مقبوضہ کشمیر میں سردار صاحب اب تک کسی لیڈر سے بات ہوئی آپ کی کشمیری قیادت سے؟ نہیں، میری براہ راست نہیں، انڈائریکٹ ہمارے عزیز ہیں ان سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے جو پونچھ سے تھے، تو اس طرح جو صورتحال وہاں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بالخصوص میرا ایل او سی پر بسنے والا ایک کارکن تھا پی ٹی آئی کا، اس کو اس مقام تک پہنچایا، تو لوگ بہت ہی خوشی منا رہے ہیں۔ میں کہنے کا مقصد کہ وہاں بھی جو ہے جی۔ تو آپ کا سردار صاحب باہر یورپی، آپ کو پتہ ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کے 15 ارکان نے خط لکھا ہے یورپی یونین کو، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، تو کیا آپ باہر جائیں گے، یورپی یونین کو ایڈریس کریں گے، ان کے ساتھ رابطے کریں گے؟ پھر واشنگٹن اور نیو یارک میں بہت زیادہ کشمیری متحرک ہیں، برسلز میں بہت زیادہ متحرک ہیں، لندن میں بہت زیادہ متحرک ہیں، تو اس کے لیے آپ خود میدان میں نکلیں گے یا اپنا کوئی اسپیشل ایلچی مقرر کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس بارے میں میرا پلان میں آج ہی واضح کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہماری وزارت خارجیہ نے بہت اچھا کام کر رہی ہے چیئرمین عمران خان کی صورت میں، تو دوسرا یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں بیرسٹر سلطان محمود، وہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں، بلکہ ان کو سفیر ہونے، کشمیری سفیر ہونے کا بیرونی ممالک میں خطاب مل چکا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے لیے وہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے ہاں ایک وہ ٹیم ورک کے طور پر وہ کر سکتے ہیں، دوسرا وقتاً فوقتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اپنے دیگر پارلیمنٹیرینز کو اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے ہم نے
بیرون ممالک بھیجنا ہے، چاہے وہ یورپی یونین ہو، اقوام متحدہ ہو، سلامتی کونسل ہو۔ جی بالکل، ابھی رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا جی، بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوہے صاحب ایک بات تو بتائیں، آج کشمیر یوم استحصال منایا جا رہا ہے، اور کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر بچہ پاکستان کا جو ہے وہ بالکل اس پہ متفق متحد ہے۔ اس میں شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا آج کے دن کی مناسبت سے، بہت اچھا اپنے جذبات کا اظہار کیا، پاکستانی قوم کا اظہار کیا، اور بلاول بھٹو زرداری انہوں نے بھی ٹویٹ کے ذریعے اظہار یکجہتی کیا کشمیریوں کے ساتھ، اور بڑا کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ مودیز اٹیمپٹ آف ہولڈنگ دا کشمیری پیپل ہوسٹیج ول ناٹ سکسیڈ، ہسٹری از آن دا سائڈ آف دا کشمیری پیپل، انشاءاللہ کشمیر ول ہیو فریڈم سون۔ یہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے ٹویٹس ہیں بڑا واضح طور پہ۔ انہوں نے بھی 5 اگست کے حوالے سے کہا کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدامات کو آج 2 برس بیت چکے ہیں۔ ان 2 برسوں کے دوران دنیا نے کشمیر میں قابض بھارتی فوجوں کی جانب سے جبر کا بدترین مظاہرہ دیکھا۔ اہل کشمیر کا تشخص تباہ کرنے اور بزور قوت آبادی کا تناسب بدلنے کی بھارتی کوششیں بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ ڈیٹیل ہے، RSS کا ذکر ہے، بھارتی سرکار کی بربریت کا ذکر ہے، اور اہل کشمیر کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ تو پرائم منسٹر آزاد کشمیر دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو سردار صاحب، آج بلاول بھٹو نے بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، یوم استحصال کی مذمت کی جو کچھ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی کیا۔ ابھی تک ہمیں نواز شریف اور مریم صفدر صاحبہ کا ایک ٹویٹ اور ایک سٹیٹمنٹ بھی نظر نہیں آیا جو آج کے دن کے حوالے سے کیا جاتا، کیونکہ کشمیری تو پاکستان کے ہر گھر میں بستے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ بھی اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کس قسم کی منافقت ہے کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تو ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، مریم صفدر صاحبہ کمپین بھی چلاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، لیکن آج دونوں خاموش ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس پر میں آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی حکومتیں تھی، جب مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تھی تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، اور آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ زیادہ مجھ سے باخبر ہیں کہ وزیر اعظم بھارت کا وزیر اعظم آتا ہے کوئی اپنی فوج لے کے تو وہ شادی میں شریک ہوتا ہے، اور اس طرح بے تکلفی سے وہ بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنے کاروبار اور دیگر معاملات کے سلسلے میں انہوں نے کشمیر کے سلسلے میں بالکل آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ دوسری، جناب آپ نے بلاول صاحب کا ذکر کیا، تو میں آزاد کشمیر کے ایز اے پرائم منسٹر یہ آپ کے نوٹس میں، پوری قوم کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جب راجیو پاکستان آئے تو کشمیر ہاؤس کے جو ہے وہ بورڈ ہی اتار دیے گئے تھے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے سلسلے میں پالیسی۔ اب ہماری 2 ٹوک پالیسی ہے ہمارے پرائم منسٹر کی، اور اس کی بنیاد پر میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیریوں کے لیے کشمیر کے محاذ پر جو سیاسی سفارتی محاذ تھا بہت اچھا کام کیا ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیری ہی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ہر جگہ تو یہ آدمی شہید کیا ہے۔ اور میں اس کے علاوہ آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی شہادتیں ہونے کے باوجود پوری ویلی کو یرغمال بنایا ہوا ہے، محصور کر کے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور وہ نہ بکنے والے ہیں کشمیری، نہ جھکنے والے ہیں، اور اپنی قربانیاں دیے جا رہے ہیں۔ آج پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں انہوں نے پیش کیا ہوا۔ جب بھارت کو اس بات کا پتہ چلا تو کہ یہ کشمیر، ایک بار پھر ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ چوہے صاحب، نہیں، مطلب اس سے کوئی 2 راہ تو ہے نہیں ہے۔ ابھی ہم بھی پوچھ رہے ہیں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب سے کہ یعنی
مسلم لیگ نون جو ہے 5 سال حکومت گزارنے کے بعد اتنی بدترین عبرتناک شکست ان کو کیوں ہوئی ہے AJK میں؟ اور وہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ جی حکومت پاکستان نے سودا کر لیا ہے، یہ ہو گیا ہے، کشمیر بھیج دیا، فلاں بھیج دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ 3 سالہ حکومت نے جتنی ایفرٹ کی ہے آزادی سردار صاحب آپ کے ساتھ ہیں، سوال کریں آپ ان سے براہ راست۔ سردار صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے اور نہ یعنی ہمیں تو خیال یہ ہے پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو ایک نئی معراج دی ہے، اور جو انہوں نے UN سے تقریر شروع ہو کے کوئی فورم نہیں چھوڑا، حقیقی معنوں میں عمران خان نے ایک مجاہد کشمیر اور سفیر کا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن یہاں کی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی PTI گورنمنٹ نے کشمیر بھیج دیا ہے، سودا کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے، ڈمکان کر دیا، اور یہ فاروق حیدر کی جو 5 سالہ حکومت رہی ہے، معاف کرنا، اتنی عبرتناک شکست ان کو کس بنیاد پر ہوئی؟ وہاں یعنی نالائکی اور بدعنوان حکومت کی وجہ سے، یا کشمیریوں نے ان کے اصل چہرے پڑھ لیے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ ہیں جو کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں جی، اس میں مسلم لیگ کی حکومت جس طرح بنی، ہمیں پتہ ہے جس طرح کے نتائج میاں نواز شریف صاحب لینا چاہتے تھے انہوں نے لیے ہیں، اور کشمیریوں سے بددیانتی کیا۔ خود میں بھی متاثر ہوں، 300-400 ووٹوں سے مجھے ہروایا گیا، اور آج جب میری لیڈ ہوئی 9000 کی، جو وزیر حاضر سروس وزیر تھا اس کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑا، اور 10 سال تک اس نے علاقے کی خدمت کی، اسکیمیں دی، پیسہ دیا، لیکن میں نے 25,000 چودھری صاحب ووٹ لیا ہے، اور پھر 9000 کی اس سے لیڈ لی ہے۔ یہ کوئی 1200-1500 800 کی لیڈ ہوتی تو پتہ چلتا کہ بڑی لیڈ ہے ایسی جی 9000 یہاں تو وہ کسی لحاظ سے پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ یہ اتنا اچھا الیکشن، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے 2-3 کام کیے اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ ایسے نہیں ووٹ ملتے ہیں کہ آپ نہ کارکنوں سے ملیں نہ اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کر سکیں، اور پھر جب انتخابات میں جائیں 2-2 4-4 کروڑ 5-5 کروڑ روپیہ اپنے لوگوں کو دے کے تو بھیج دیں۔ اس طرح نہیں کام چلتا۔ لوگ پہچان گئے ہیں، ان کے چہرے پہچان گئے ہیں کہ یہ اپنی حکومتوں میں کیا کرتے رہے ہیں اور آج کیا کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے تبدیلی کو ووٹ دیے، اور جو عمران خان سردار صاحب ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ شروع کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے 5 اگست کے حوالے سے، اور DGISPR کا ٹویٹ بھی آج آیا، اور اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ غیر انسانی فوجی محاصرے کے تسلسل، آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی چالوں اور انسانی حقوق و عالمی قوانین کی بدترین خلاف ورزیوں کے باعث مقبوضہ کشمیر میں انسانی اور سیکیورٹی بحران جاری ہے، جس نے علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اور ادھر مقبوضہ کشمیر میں محبوبہ مفتی، انہوں نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنیے۔ نہیں چلے گا، اس کا فیصلہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ مسئلہ کشمیر حل کرو، حل کرو، حل کرو۔ خون خرابہ بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ قیدیوں کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو۔ ظلم و ستم بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ ظلم و ستم بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ یہ تھی جی محبوبہ مفتی گپکار، جو کہ 5 جماعتی اتحاد ہے، ان کی رہنما بھی ہیں۔ تو مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی صورتحال، آزاد کشمیر میں بھی، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بھی یہی سچویشن۔ تو سردار صاحب یہ بتائیے کہ آپ، آخری سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ فردر
اب ذرا کشمیر کے مسئلے کو آپ نے اجاگر کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کا 1 2 3 کر کے پوائنٹس کیا ہیں، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج آزاد کشمیر میں خطاب کرنا تھا اسمبلی سے، تو ان کا خطاب کیوں نہ ہو سکا؟ دیکھیں جی، ایک تو میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی مصروفیات کی وجہ سے ایک پروگرام میں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر علوی صاحب وہ تشریف لائے، ہم اکٹھے رہے 1 گھنٹہ ایک پروگرام میں، تو وہ میسج بھی بہت اچھے طریقے سے پوری دنیا میں اور بالخصوص کشمیر کے اس پار چلا گیا. اور یہ جو پروگرام تھا این 89 کے جو مہاجرین تھے ان کے کیمپ میں کیا گیا، جس میں فیڈرل منسٹر فہمیدہ مرزا بھی تھیں اور صدر آزاد کشمیر اور میں اس پروگرام میں موجود تھے. اور دن پر مظفر آباد میں اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں اس پر قراردادیں مذمت کی قراردادیں جو ہے اپوزیشن نے بھی پیش کی اور ہماری طرف سے بھی حکومتی جو ہے ایم ایل ایز انہوں نے بھی قراردادیں جو ہے پیش کی، اور متفقہ قرارداد پھر گئی ایک جو کہ پوری دنیا کے لیے تھی، پورے عالم کے لیے. پھر ہم نے ایک واک کا پروگرام بنایا، پی ایم ہاؤس سے پریزیڈنٹ ہاؤس تک واک ہوئی اور دنیا کو اس بارے میں سمجھایا گیا. بلکہ آج پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یہ جو استحصال ہوا 5 اگست 19 کو، وہ آج 2 سال ہونے والے ہیں، کوئی دنیا کی جو تنظیم ہے اور کوئی بھی ادارہ ہے بلکہ جنہوں نے یہ کشمیریوں سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی اس موقع پر خاموش ہیں، لیکن کشمیری خاموش نہیں ہو رہے ہیں. اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام، آزاد کشمیری کی حکومت اور آزاد کشمیر کے عوام ان کشمیری مظلوم بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ایک جرأت مند قیادت آئی ہے جو ایٹمی پاکستان کی جو ہے وہ ان کی رہنمائی میں ایک ایٹمی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہر دن کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کشمیریوں کے لیے جو مشکلات کا دن نہ ہو. میں اس موقع پر آپ کو ایک بات اور بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں تمام حربے اختیار کیے گئے کشمیریوں کی تحریک کو دبانے میں، جو انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے جو ہے اس کو زندہ رکھا. لیکن آخر کا وہ ایس ایس آر بھی جو وہ بھی ناکام ہوئی، 9 لاکھ فوج ناکام ہو گئی. تو انہوں نے پھر یہ بل جو ہے ایک اس کو ختم کیا، وہ 370 کے ایکٹ کو ختم کر کے 35A، اور اس میں عام آدمی کو یہ نہیں پتا 35A کہتے ہیں وہ کیا ہے، 370 کیا ہے. 370 وہ ختم کر کے 35A یہ ہے کہ کشمیر میں کوئی بھی اسٹیٹ سبجیکٹ جو تھا باہر سے کوئی آدمی زمین نہیں خرید سکتا تھا. جی ہاں. اس کی بنیاد پر انہوں نے اس وقت کوئی 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں ہندو آباد کرنے کیے ہیں کہ یہ پھر اس کو نو آبادیاتی نظام کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تبدیلی لائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس منصوبے کو بھی کشمیریوں نے جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیا، اور کشمیری آج اللہ تعالیٰ کے صاحب فضل و آپ سے کرم سوال کرنا چاہ رہے ہیں سردار صاحب. سردار صاحب، وہاں اے جے کے میں آپ نے کیا اصلاحات لے کے آنی ہے وہاں کے عوام کو جو زیادہ تر غریب لوگ ہیں اور وہ مظلوم ہیں کہ وہ شیلنگ کا مقابلہ کرتے ہیں، جیسے صابر شاکر اور اے آر وائی رپورٹرز اور اے آر وائی چینل. پچھلے سال ہم نے عید جو تھی عید الفطر، وہ بارڈر پر ان علاقوں میں جہاں وہ ابھینندن کا جہاز بھی گرا اور لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کو موت کے منہ سے فوج بچا کے لے کے آئی، اور ادھر بارڈر تک ہم گئے اور وہاں جو گھر بھی چلنی لوگوں کے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. تو ابھی آپ نے وہاں کیا انقلاب لے کے آنا ہے اے جے کے میں کہ لوگوں کو
اکراس دی بارڈر LOC کے اس پار لوگوں کو میسج آئے کہ پاکستان کشمیر جو ہے جنت نظیر کا نمونہ پیش کر رہا ہے، انصاف کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، مہنگائی کو کچلنے کے حوالے سے، تو آپ کے ارادے کیا ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ایک تو میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیں یہ انصاف ہیلتھ کارڈ کی ان پالیسیوں کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے، حکومت بنی ہے. اب میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ LOC پر بسنے والے لوگوں کے لیے بہت ساری اطلاعات انتظامی طور پر انتظامی یونٹ قائم کریں گے تاکہ انہیں آنے جانے میں مشکلات نہ ہوں. ان کے تعلیمی ادارے جو ہے وہ ان کو قریب ہر گاؤں میں دیں گے، اور اسی طرح صحت کے حوالے سے ان کے لیے BHU رورل ہیلتھ سینٹر مختلف گاؤں میں ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا یہ ماحول ہو تاکہ اس پار بھی یہ میسج جائے، اور صرف میسج نہ جائے بلکہ جو LOC کی پٹی کے لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ اٹھائیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں بہت ٹورزم کا بہت مواقع ہیں، اور اس انڈسٹری کو جب ہم زندہ کریں گے تو روزگار بھی بڑھے گا، اور نوجوانوں کے لیے جو آنے والے وقت میں مشکلات ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو آسانیاں بھی ہو جائیں گی. اور پھر میرا یہ بھی ایک ہے کہ جس طرح پاکستان میں چورو اور لٹیرو کو پکڑا جا رہا ہے، اور وہ کچھ مریض بن کے باہر گئے، کچھ ادھر ہی موجود ہیں، تو یہ آزاد کشمیر میں بھی جب ہوگا ادھر تو کوئی چور ہے ہی نہیں، تو پکڑنا کس کو ہے؟ یہ آپ نے کیا سوال دیا ہے مجھے کہ ادھر کوئی چور نہیں ہے؟ جی یہ دیکھیں ادھر آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کون سے چور ہیں اور کس پوزیشن میں جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ وہی نظریہ اسی کی بنیاد پر جو عمران خان کا ویژن ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک اچھی حکومت ہو، رول آف لا کو ہم اس کو پذیرائی دیں، اور پھر لوگوں کے لیے تعمیر و ترقی کے مواقع لائیں. اور انشاءاللہ اس کے سلسلے میں میری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے فنڈز لیں مرکزی حکومت سے اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اور ایک ایسا رول ماڈل بنائیں آزاد کشمیر میں حکومت کو کہ وہ آئندہ آنے والے پاکستان کے انتخابات پر بھی اثر انداز ہو. ایسی انشاءاللہ کوشش کریں گے آزاد کشمیر میں. اچھا سردار صاحب، آپ کو تو وزیر اعظم نے 13 کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا، ہر ایک کا پروفائل دیکھا، اور آپ کے متعلق تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ جموں کے وہ مسلم کانفرنس میں بھی ایکٹیو رہے، آپ کے بھائی بھی وزیر رہے وہاں، اور آپ لوگ وہاں ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنے میرٹ پر آپ کو بنایا گیا. لیکن یہاں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی استخارے کے ذریعے، آپ کا حلقہ بھی 13 ہے، آپ کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے لغویات؟ یہ وہی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کشمیر کا سودا ہو رہا ہے، جبکہ کوٹلی کے جلسے میں یہ اپنی دکان صرف چمکانے کے لیے ہے. کوٹلی کے جلسے میں پی ایم نے یہ کہا کہ پی ایم پاکستان نے بڑا کراؤڈ تھا، بڑے لوگ تھے، اور وہاں یہ کہا گیا کہ ہم کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ کشمیری کریں گے ہم اس کا پاس کریں گے. تو یہ کلیئر عمران خان نے کوٹلی کے جلسے میں کہا. اگر ان کو نہیں سمجھ آتی اور اپنی ہی بولیاں یہ بولتے ہیں، اپنے ہی بیانیے انہوں نے جاری کیے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں، تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا کیا سروکار ہے؟ مجھے وہ نیازی کہتے ہیں. میں بیسیکلی مغل سردار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس کا بھی کیا چارہ کیا جائے وہ اگر بات کرتے ہیں. اچھا سردار صاحب، یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ قومی دھارے میں آنا چاہتا ہے، مین سٹریم میں آنا چاہتا ہے. گلگت بلتستان کی اسمبلی ڈیمانڈ کر چکی ہے، اور وہ ابھی لیجسلیشن بھی شروع ہونے والی ہے. ان کو عبوری صوبے کا درجہ دے کے قومی اسمبلی میں بھی ان کی نشستیں ہوں گی، نمائندگی ہوگی، سینٹ میں بھی ہوگی. تو کیا آزاد جموں اینڈ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی بھی مین سٹریم میں آنے کی کوئی خواہش رکھتی ہے کہ ان کی بھی نمائندگی ہو قومی اسمبلی میں،
سینٹ میں عبوری طور پہ جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پلیبیسائٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ایک عبوری سیٹ اپ آ جائے اور عبوری طور پہ آزاد کشمیر بھی قومی سیاست میں بھی کردار ادا کرے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو آپ نے اٹھایا ہے اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے، اور اس نے جو بھی اس کی صورتحال میں آزاد کشمیر کا ایک حکومتی سیٹ اپ ہے، اس کی اپنی ہائی کورٹ ہے، اس کا اپنا سپریم کورٹ ہے، اس کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہے، تو اس بنیاد پر یہ کہنا کہ ہم اس طرح کے معاملات کو ٹیک اپ کر کے تو اپنے ان جو یونائٹڈ نیشن میں ہماری جو قراردادیں پڑی ہیں جس کی بنیاد پر یہ کشمیر کا معاملہ دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے اور سرد خانے میں سے نکالا ہے آ کے پی ٹی آئی حکومت نے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہو سکے گی آزاد کشمیر میں۔ اس سے ہمارا مسئلہ کمزور پڑ سکتا ہے اور اس طرح کی کوئی کوشش بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جی تو ایک اور بھی بتائیں کہ یہ آپ نے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا آزاد کشمیر میں بھی کوئی نیب جیسا ادارہ بننے جا رہا ہے؟ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم صاحب۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ نیب بنانے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں جی یہ آزاد کشمیر میں پہلے یہاں صاحب بیرو ہے، لیکن میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اس علاقے میں آزاد کشمیر حکومت میں کرپشن ہوئی ہے اس کا تمام کاروبار پاکستان میں ہے، وہ پلاٹ ہیں، کوٹھیاں ہیں یا پلازے ہیں، یہ پاکستان راول پنڈی، اسلام آباد اور لاہور کے شہروں میں ہیں، تو اس لحاظ سے مرکز کے تعاون کے بغیر پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ ان کے دوسرے جو پاکستانی لیڈر ہیں انہوں نے چوریاں کی اور بیرون ممالک جائیدادیں بنائی ہیں، یہ جو کشمیری ہیں انہوں نے جو جائیدادیں بنائی ہیں یہ پاکستان میں ہیں زیادہ تر۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے احتساب بیورو اور جو نیب ہے یہ مل کے ہی تو اس معاملے میں اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو اپنا سردار صاحب ایک اور بات بھی، آخری سوال ہے، 1.5 منٹ ہے، یہ بتائیں کہ جب تک اقوام متحدہ اور دنیا پلیبیسائٹ نہیں کرواتی، ریفرینڈم نہیں کرواتی، تو کیا آزاد کشمیر کی حکومت چاہے گی کہ عبوری طور پہ آزاد کشمیر میں وہ پلیبیسائٹ کروائے اور آزاد کشمیر کے شہریوں سے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں مستقبل میں؟ میرے خیال سے آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی پوزیشن مختلف ہے۔ گلگت والوں نے پہلے دن سے ہی پاکستان کے ساتھ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ ہلاک کر لیا تھا، لیکن آزاد کشمیر کو جو ہے یہ انہوں نے ایک علیحدہ سلسلہ ایک بنایا جس میں حکومتی سیٹ اپ تھا کہ وہ آزادی کا بیس کیمپ ہے اور یہاں سے ہی کشمیر کی آزادی کے لیے بات کی جائے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کے سلسلے میں جو ہے وہ سردار ابراہیم جو بانی صدر تھے وہ یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے اور ادھر سے شیخ عبداللہ گئے تھے۔ جی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آزاد کشمیر کی حکومت کو پلیبیسائٹ کروانا چاہے گی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہے ہماری رائے؟ جی نہیں، اس طرح کا کوئی سلسلہ نظام نہیں ہم رکھتے۔ تو آپ اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک اقوام متحدہ خود آ کے نہیں کرواتی؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی چوش صاحب؟ ٹھیک ہے، چلیں پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔